اس میں آپ کو اللہ کی حمد ملتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے انجیل کی جگہ قرآن کی سورتوں کا وہ پورشن دیا گیا جو المثانی ہے. اور یہ المثانی زیادہ تر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سورت یاسین سے لے کر سورت حجرات تک آتا ہے. سورت یاسین سے لے کر سورت حجرات تک آتا ہے. اور اس کی کریکٹرسٹکس وہی ہیں جو انجیل کی تھیں. انجیل کی کریکٹرسٹک کیا تھی؟ کیا انجیل میں احکامات تھے؟ انجیل میں حکمت تھی. تورات ہی کے احکامات کی حکمت دی گئی تھی بائبل میں، انجیل میں. اور یہ جو آپ کو پورشن ملتا ہے سورت یاسین سے لے کر سورت حجرات، اس میں بعض اسکالرز کاؤنٹ کرتے ہیں، بعض اسکالرز سورت حجرات کو کاؤنٹ نہیں کرتے، وہ اس کو اگلے حصے میں کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو یہاں پورشن آ رہا ہے المثانی کا، اس میں آپ کو ایمانیات، اس میں آپ کو احکامات کی حکمتیں، اس میں آپ کو آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ملتا ہے. سورہ یاسین المثانی کے پورشن میں آتی ہے جہاں عقائد اور احکامات پر بات آپ کو ملتی ہے. اور آخری پورشن آپ نے فرمایا وَفُضِلْتُ بِالْمُفَضَّلِ، مجھے فضیلت دی گئی اس مفضل صورتوں کی وجہ سے. یہ وہ صورتیں ہیں جس کے بارے میں اوپینین ہے کہ یہ سورت قاف سے لے کر سورت الناس تک کا پورشن، جہاں پر بہت جامع صورتیں بھی آئی ہیں، جہاں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آئی ہیں. دونوں طرح سے یہاں پر آپ کو ایک بہت جس کو آپ کہتے ہیں کہ کمپریہنسو صورتیں، مفصل صورتیں جن میں جامع مفہوم ہے. جیسے صورتیں شاید 3 آیات کی ہیں لیکن مفہوم بہت جامع ہے. سورۃ العصر از ون آف دا کلاسیکل ایگزامپل. سورۃ النصر ون آف دا کلاسیکل ایگزامپل. تین آیات ہوں گی لیکن آپ کو سورۃ کوثر بہت جامع مفہوم کے ساتھ ہے. سو آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ جو مفضل کا پورشن ہے اس میں کمپریہنسو آیات ہیں، کمپریہنسو صورتیں ہیں، اور اس میں چھوٹی صورتیں بھی ہیں لیکن بہت جامع ٹاپک کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں. سو یہ ایک جنیرک حدیث ہے جس کا لیول سب میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جنیرک وے میں سورت یاسین کو عقائد کے پوائنٹ آف ویو سے، فضائل کی حیثیت سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے. دوسری حدیث جو کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو بہت زیادہ ملتی ہے، یہ امام حسن البصری سے نریٹڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں، امام حسن البصری کون تھے؟ صحابی تھے یا تابعی تھے؟ تابعی تھے. شاباش. امام حسن البصری تابعی تھے. 21 ہجرہ میں یہ پیدا ہوئے تھے مدینہ کی ایک وادی القرا میں. 14 سال کے تھے تو ان کے والدین نے ان کو بصرہ بھیج دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے فقہ کا، حدیث کا اور قرآن کی تفسیر کا بہت گہرا علم حاصل کیا ہوا تھا. ون آف دا مین کلاسیکل اسکالر امام حسن البصری. امام حسن البصری سے یہ حدیث جو ہے، یہ روایت نریٹ کی جاتی ہے. اور امام حسن البصری نریٹ کرتے ہیں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حدیث کا ٹیکسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور ایک ہوتی ہے حدیث کی چین آف نیریٹر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا. دیر مسٹ بی اے صحابی. اگر وہاں صحابی نہیں ہوگا تو دیر از اے مسنگ لنک. دیر مسٹ بی اے صحابی جس نے رسول اللہ سے سنا ہو، ایک جنریشن. پھر اگلی جنریشن ہوگی جو کہ تابعی کی ہوگی جس نے صحابی سے سنا ہوگا، اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہونا بہت ضروری ہے. پھر تابعی کے بعد ایک اور نیریٹر ہوگا جو کہ تبع تابعی ہوگا اگلی نسل میں. سو یہ اس طرح سے سند چلتی ہے اور یہ محدث تک آ جاتی ہے جن تک حدیث فائنلی پہنچی اور انہوں نے کتاب کا اس کو حصہ بنایا. یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ امام حسن البصری جو تابعی اسکالر ہیں یہ بیان کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ سے اس کو نریٹ کرتے ہیں. یہ حدیث آتی ہے، من قرأ یاسین فی لیلہ، جس نے رات میں سورت یاسین پڑھی. پنجسورے کے مطابق سورت یاسین کب پڑھی جاتی ہے؟ رات میں پڑھتے ہیں، صبح میں پڑھتے ہیں؟ اچھا، تو میں سن رہی تھی رات میں پڑھتے ہیں. تو پھر وہ کس حدیث سے پڑھتے ہیں فجر کے بعد؟ کیونکہ میرے سامنے جتنی بھی حدیث ہیں وہ سب رات کی آئیں. اچھا چلیں ابھی دیکھ لیتے ہیں. من قرأ یاسین فی لیلۃ، جس نے رات میں سورت یاسین کی تلاوت کی، ابتغاء وجہ اللہ. کیوں تلاوت کی سورت یاسین کی؟ اللہ پلیز میرے بچے کو کیمبرج میں ایڈمیشن دلا دے. کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. جس نے سورت یاسین پڑھی صرف کس لیے؟
اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ میرے بچے کا فلاں جگہ رشتہ کرا دے پلیز، اس لیے نہیں. تو ہمیں اپنے اندر چینج لانے کی، علم حاصل کر کر قرآن کو سمجھنے کی اور زندگی کو اس کے مطابق مولڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور پڑھا لکھا انسان یہی کرتا ہے، جب علم آ جائے اپنے آپ کو بدل لے. تو آگے حدیث میں آتا ہے من قرأ یاسین فی لیلہ ابتغاء وجہ اللہ تعالی غفر لہ تلک اللیل. تو کیا ہوتا ہے کہ اس رات اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس نے اس دن میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رواہ دارمی فی سنن، اس کو دارمی میں روایت کیا گیا، یعنی حدیث جو ہے یہ دارمی کی ہے. الدارمی بھی حدیث کی ایک فیمس کتاب ہے، اتنی فیمس نہیں ہے جتنی بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، یا سنن ابی داؤد ہے، یا مسند امام احمد ہے. یہ صحاح ستہ میں نہیں آتے. نام سنا الدارمی کا؟ نام سنا سنن الدارمی؟ سنن الدارمی بھی ایک حدیث کی کتابوں میں سے ایک کمپائلیشن ہے جس کو کہ مفسرین جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اب اس حدیث کو ایک تابعی اسکالر نے، حسن بصری نے، ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت یاسین کو رات میں پڑھے گا صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسی رات میں. اس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی کنٹروورسی جو ہے، کیوں اس کو ضعیف کے لیول پر ہلکا سا رکھا گیا ہے. اس لیے کہ آپ کو بتایا کہ امام حسن البصری 14 سال کے تھے جب ان کو ان کے والدین نے بصرہ بھیج دیا تھا. اس وقت ان 14 سالوں میں ابو ہریرہ مدینہ میں موجود نہیں تھے. ان کو حضرت عمر نے کسی دوسری جگہ اپوائنٹ کیا ہوا تھا ایز اے گورنر. سو جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو ضعیف رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی ڈائریکٹ 1-to-1 تابعی کی صحابی سے. امام حسن البصری کی ملاقات نہیں ہوئی کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے. یہاں سے 14 سال کی عمر میں یہ چلے گئے بصرہ. جب یہ 14 سال یہاں پر تھے تو اس وقت ابو ہریرہ مدینہ میں نہیں تھے. جب ابو ہریرہ مدینہ میں آئے یہ بصرہ میں ہی تھے. ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا 56 ہجرہ میں اور پھر یہ آئے ہیں تقریباً 60 ہجرہ کے بعد مدینہ میں. سو یہ ایک مسنگ لنک ہے درمیان میں جس کی وجہ سے محدثین نے اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس نے رات میں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے سورت یاسین کی تلاوت کی اس کے گناہ اس رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں، اس حدیث کو محدثین نے ضعیف حدیث کی کیٹیگری میں رکھا ہے. آپ کے لیولز کے اندر جو آپ کو میں نے 4 لیولز کرائے ہیں وہاں یہ کہاں آ رہی ہے؟ نمبر 3 لیول پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک اس کے اندر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے. اب یہ جو کمی ہے کہ اب حسن البصری نے ڈائریکٹ ابو ہریرہ سے حدیث کو نہیں سنا، محدثین نے اس کو بہت معمولی کمزوری، معمولی ویکنس کہا ہے. جس کو آپ کہتی ہیں نا انگریزی میں ٹریویل ویکنس، بہت معمولی ویکنس ہے. کیوں اس کو معمولی ویکنس کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں نیریشنز میں، چین میں لنک جو آئے، مسنگ لنک، وہ 4th یا 5th جنریشن میں مسنگ ہوتا. جیسے کوئی تبع تابعی اور پھر کوئی محدث نہیں ملا، یا کوئی تبع تابعی تابعی سے نہیں ملا. سو اگر وہاں کوئی پرابلم آتی سو وہ ایک بڑی کمزوری ہوتی. لیکن یہ ایک چھوٹی کمزوری ہے، یہ ایک ٹریویل ویکنس ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کمزوری ہے جس کو محدثین نے ہلکی کمزوری رکھا ہے. یہ کمزوری ہے 56 ہجرہ کی. اگر 200 ہجرہ کی کمزوری ہوتی تو وہاں پر پھر اس کو ایک بڑی کمزوری سمجھا جاتا. اور یہ محدثین نے کیوں کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے، آپ نے اپنی پہلی 3 جنریشنز کے اوپر سیل آف اپروول لگایا ہے کہ یہ پہلی 3 جنریشنز گولڈن جنریشنز ہیں. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے، یعنی کہ کون ہے یہ؟ تابعین. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہو گئے وہ کون ہو گئے؟ صحابہ ہو گئے. جو ان کے بعد آئے وہ تابعی ہو گئے. اور پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، جو ان کے بعد آئے یہ کون ہو گئے؟ تبع تابعی ہو گئے. سو ان 3 جنریشنز کے اندر آپ کو اگر چیز کہیں ملتی ہے مسنگ لنک تو اس کو ٹریویل ویکنس کہا جاتا ہے،
معمولی کمزوری کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال کمزوری ہے، یہ صحیح کے لیول پر نہیں آ جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 3 جنریشنز تھی، اس میں تمام علماء کا کنسنسس ہے کہ ان 3 جنریشنز میں کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ کو نہیں اٹیچ کیا. موضوع حدیث ان میں سے کسی نے نہیں گھڑی، وہ بعد میں گھڑی گئی ہیں جس میں کمزوری آئی ہے، جو کہ فیبریکیٹڈ لیول پر تھی. سو حدیث سائنسز کے اندر یہ جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو ایک کمزور حدیث کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ضعیف کہا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے معمولی ضعیف ہے. اچھا، جہاں آپ نام سنتے ہیں ضعیف حدیث کا، تو جیسے ابھی 15 شعبان گزری، 15 شعبان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث آتی ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں آتی. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورت یاسین کے فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں. سو ضعیف حدیث کے بارے میں آپ کو 2 پوائنٹ آف ویو اسکالرز میں ملتے ہیں. یہ آپ کو معلوم اس لیے ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ذہنوں میں اتنے کنفیوژنس ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں جب دونوں طرف احادیث موجود ہیں، ہم کیا کریں. حدیث تو حدیث ہوتی ہے، ضعیف ہو یا صحیح ہو، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. 2 پوائنٹ آف ویو اصل میں محدثین میں رہے شروع سے کہ ضعیف حدیث کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. نمبر 1 بڑی تعداد اسکالرس کی رہی جنہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث کو بالکل نہیں لیا جائے گا، اور وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جو 2 مین کیٹیگریز تھیں کہ محدثین نے کہا تھا ضعیف حدیث کو لیا جائے گا صرف 3 شرائط کے ساتھ. اگر ان 3 شرائط کو پورا کیا جائے گا تو ضعیف حدیث کو لیا جا سکتا ہے، ادروائز ضعیف حدیث نہیں لی جائے گی. وہ 3 شرائط کیا تھیں؟ وہ 3 شرائط یہ تھیں. نمبر 1 کہ ضعیف حدیث سلائٹلی ویک ہو. جیسے ابھی آپ نے حدیث نمبر 2 دیکھی، کیا وہ حدیث معمولی کمزور تھی؟ سو جو محدثین تھے انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث اس صورت میں لی جائے گی. نمبر 1 کنڈیشن، اور یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہونی چاہیے ایک کے اوپر. نمبر 1 کنڈیشن وہ معمولی سلائٹلی ویک ہو. نمبر 2 کنڈیشن انہوں نے یہ بتائی کہ وہ حدیث جو ہو وہ فضائل اعمال پر ہو، کسی صورت کی ورچوز بینیفٹس کو بتا رہی ہو، اس کے اندر ترغیب ہو، کسی چیز کی طرف انسینٹیو دیا جائے یا کسی چیز سے روکا جا رہا ہو. یہ کنڈیشن انہوں نے لگا دی. اس میں قانون نہ ہو، حکم نہ ہو اور عقیدہ نہ ہو. یاد رکھیے گا یہ بات. اگر کوئی ضعیف حدیث آتی ہے کہ جس میں عقیدہ، قانون یا اس کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کا کیا بتائی تھی، حکم، اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ضعیف حدیث پر کنڈیشن نمبر 2 آپ اپلائی کرتے ہیں، جو فضائل بتا رہی ہوگی اس کو لیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ضعیف حدیث حلال اور حرام کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، فقہ ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی. This is the unanimous consensus among scholars. ضعیف حدیث کو صرف فضائل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی کب؟ جب پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہو. اور پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ سلائٹلی ویک، معمولی کمزوری. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں فضائل اعمال کے حوالے سے تاکہ آپ سمجھ جائیں. فرض کریں ایک حدیث سلائٹلی ویک ہے اور فضائل اعمال پر ہے. جیسے جو حدیث آتی ہے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد، جس کو آپ چاند رات بولتے ہیں، چاند رات میں 2 رکعت پڑھنا. ایک حدیث آتی ہے جس کو آپ اکثر احادیث میں سنتی ہیں لیلۃ الجائزہ. اٹس ایکچولی ضعیف حدیث، صحیح حدیث نہیں ہے. تو اس کو مفسرین نے ایسے بیان کیا، محدثین نے ایسے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنا کسی بھی وقت پر یہ تو ایک پسندیدہ عمل ہے. 2 رکعت پڑھے کیسے جائیں گے؟ قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، طریقہ کار نماز پڑھنے کا وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا ہے. اب اگر کوئی اس حدیث کو جو کہ سلائٹلی ویک ہے اور صرف فضائل کے اوپر ہے، اگر وہ شوال کی رات میں، چاند رات میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے اس نیت سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس کی گنجائش بنتی ہے. سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے. سو کنڈیشن نمبر 1 بھی پوری ہو گئی، 2 بھی پوری ہو گئی کہ یہ صرف فضائل پر تھی، عقیدے پر نہیں تھی، تھیولوجی پر نہیں تھی، احکامات پر نہیں تھی، فقہ پر نہیں تھی. 3rd کنڈیشن، محدثین کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی پڑھانے والا، قرآن کا علم دینے والا، حدیث کا علم دینے والا
اس سلائٹلی ویک حدیث کو بھی مینشن کرے تو اس کو ضعیف مینشن کر دے. دس از دا تھرڈ کنڈیشن. آپ ضعیف حدیث کو ایسے نہیں بتا سکتے کہ لوگ سمجھے کہ اوتھینٹک حدیث ہے. سو یہ 3 کنڈیشنز اگر پوری ہو جاتی ہیں سو اس صورتحال میں آپ اسکالرس کی بتائی ہوئی بات میں کسی بھی حدیث کو جو سلائٹلی ویک ہو اس کو لے سکتے ہیں. یہ 3 کنڈیشنز تھی شروع میں محدثین کے ٹائم پر. ہوا یہ کہ جب یہ 3 کنڈیشنز کے ساتھ ضعیف احادیث کو رکھا گیا مسلمان تو پھیل رہے تھے, گاڑا علم جو تھا وہ ڈائیلوٹیڈ ہو رہا تھا. لوگوں نے کیا کیا کہ ضعیف احادیث کو عبادات کا حصہ بنانا شروع کر دیا ان 3 کنڈیشنز کو اپلائی کیے بغیر. اور پھر اس کی وجہ سے ایک اور میجورٹی اسکالرس کی آئی جنہوں نے کہا نہیں ضعیف حدیث کو اب لیا ہی نہیں جائے گا. جسٹ کلوز دا ونڈو آف ضعیف احادیث. کتابوں میں موجود رہیں گی لیکن آپ ضعیف احادیث کو اب نہیں لیں گے, اپنے عمل کا حصہ نہیں بنائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اس کی وجہ سے یہ آپ کو پوائنٹ اور یہ پرابلم نظر آیا کہ جب ضعیف حدیث پر بالکل بین کر دیا گیا اسکالرس کی طرف سے کہ آپ اس کو نہیں لیں گے. کیا آپ اور میں کسی حدیث کو ضعیف سن کر اس پر یہ 3 کنڈیشنز اپلائی کر سکتے ہیں؟ کنڈیشن نمبر 1 کہ وہ سلائٹلی ویک ہے. آپ کے میرے پاس وہ علم ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے سلائٹلی ویک ہونے والا. کنڈیشن نمبر 2 کیا تھی کہ وہ فضائل اعمال پر ہو. یہ کنڈیشن آپ صرف اس وقت اپلائی کر سکیں گے جب آپ پہلی کو اپروو کر دیں گے سلائٹلی ویک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو یہ علماء کا کام ہے اور علماء ہی اس چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے امام حسن البصری کی اور ابو ہریرہ کی, دس از ود دا کنڈیشن آف دیز 3 تھنگس جس کو آپ سلائٹلی ویک حدیث کی کیٹیگری میں لیتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ حدیث نمبر 2. حدیث نمبر 3 پر آئیے. تیسری حدیث ہے جو سورۃ یاسین کے بارے میں آپ کو بہت مشہور ملتی ہے اپنے کلچر میں. انس بن مالک سے روایت ہے, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرة. وہ کہتے ہیں, اور یہ ترمذی کے اندر رواہ ترمذی فی الجامع, جامع کتاب ہے امام ترمذی کی, اس کے اندر یہ موجود ہے. انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے. جو کوئی یاسین پڑھتا ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن 10 مرتبہ پڑھا ہو. آپ کو یہ پورے مسلمان امت میں بہت ہی مشہور حدیث سننے کو ملتی ہے. بٹ وداؤٹ اے شیڈو آف دا ڈاؤٹ دس از اے ضعیف حدیث. صحیح؟ اور ضعیف حدیث ہے اور یہ 3 کنڈیشنز پوری بھی نہیں کرتی ہے. اس کے اوپر بہت محدثین نے بحث کی ہے, بہت ڈسکشنز ہوئے ہیں, اور اس کو خود امام ترمذی نے جو اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے انہوں نے خود اپنی اس حدیث کو لکھا ہے ھذا حدیث غریب ضعیف. اس کے راوی بھی صرف ایک ہی ہیں اور یہ ضعیف حدیث انہوں نے خود مینشن کی ہے. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ باقی شریعت کے اصول سے ٹکراتا ہے اس کا متن, کیونکہ ایک سورت کا پڑھ لینا 10 قرآن کے پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ باقی جگہ اور احادیث اور شریعت کے قوانین موجود ہیں. تو اس حدیث کو ضعیف حدیث کی کیٹیگری پر رکھا جاتا ہے اور یہ معمولی ویکنس نہیں ہے. اور کتنی آرام سے کوٹ کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ یاسین قرآن کا دل ہے. اب آپ کو یہ آپ کو اتنی ڈیٹیل بتانے کا مقصد صرف یہ کہ اب جب آپ کے کان پر ضعیف حدیث پڑے تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں, آپ کو اس کی گہرائی کا اور اس کے پیچھے ایک علم کی پوری فیکٹری کا اور مشینری کا پتہ چلے. ایک اور حدیث جو آتی ہے اس میں یہ الفاظ آپ کو ملتے ہیں کہ جو یاسین قرآن کا دل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ بقرہ سنام القرآن ہے, بقرہ قرآن کا کلائمیکس ہے, آیت الکرسی اللہ کے عرش کے نیچے سے لی گئی ہے یعنی کہ رحمان کے عرش سے, اور یاسین قرآن کا قلب ہے. اچھا یہ بھی ضعیف حدیث ہے. صحیح؟ تو ایک ضعیف حدیث آپ کو مل گئی جس میں کہا کہ یاسین قرآن کا دل ہے اور جو اس کو پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. دوسری ضعیف حدیث آتی ہے کہ یاسین قرآن کا دل ہے, بقرہ قرآن کا کلائمیکس ہے, اور آیت الکرسی کو اللہ کے عرش کے نیچے سے لیا گیا ہے. یہ مسند امام احمد میں موجود ہے
اور یہ بھی آپ کو وہاں پر ضعیف کی کیٹیگری میں ملتی ہے. اسی میں آتا ہے کہ مرنے والوں کے اوپر اب سورت یاسین کی تلاوت کرو. یہ ضعیف حدیث ہے. اس میں جو میجر پرابلم ہے وہ خود امام احمد نے مینشن کیا ہے کہ اس کے راویوں میں 2 راوی مجہول ہیں. مجہول کا مطلب کیا ہے؟ ان نون ہے، کوئی بھی نہیں جانتا ان کو. اور جہاں پر اتنا زیادہ فلٹر لگا ہوا ہو کہ صحابی تابعی سے ملے کہ نہیں ملے، تابعی تبع تابعی سے ملے یا نہیں ملے، صحابی نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنا یا نہیں سنا. صحابی کا ذرا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا، اگر مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ آگے بتا دوں گی. لیکن پیچھے کی جنریشن سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، جہاں اتنی سختی ہو وہاں کسی چین میں یہ کہا جائے کہ اس کے 2 نیریٹر مجہول ہیں، سو یہ کوئی معمولی ویکنیس نہیں ہے، اٹس اے میجر ویکنیس. سو یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ میجر ویکنیس پر ہیں. بعض اسکول آف تھاٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب 2 ضعیف احادیث مل جاتی ہیں تو وہ حسن کے لیول پر آ جاتی ہیں. حسن کا لیول کہاں ہے؟ سیکنڈ لیول ہے. اب یہ اتنی کمپلیکیٹڈ سائنس ہے، میں اس کو بہت سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کے سامنے. لیکن یہ کہا جاتا ہے اسکالرس کے اندر، اسکالرلی ڈسکشنز کے اندر، کہ جب 2 احادیث ضعیف مل جاتی ہیں تو حسن کے لیول پر آ جاتی ہیں. اس کا اصول یاد رکھیے حدیث سائنسز کے اندر. وہ دونوں احادیث جو ہیں وہ ٹریویل ویکنیس کی ہونی چاہیے، سلائٹ ویکنیس کی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے حدیث نمبر 2 دیکھی تھی، اگر اسی طرح کی ایک اور حدیث آ جائے جس میں متن ایک ہی جیسا ہو، سو اب وہ دونوں احادیث مل کر ضعیف سے کس لیول پر آ جائیں گی؟ حسن کے لیول پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ حدیث ہے جس میں قرآن کا دل کہا جا رہا ہے سورت یاسین کو، اس میں 2 راوی مجہول ہیں. ایک اور حدیث آئی جس میں کہا گیا کہ بقرہ سنام القرآن ہے اور احادیث یاسین قرآن کا دل ہے، یہ بھی 2 راویوں کے ساتھ مجہول ہے. سو اب یہ دونوں احادیث مل کر حسن کے لیول پر نہیں جا سکتی. کلیئر ہو گیا؟ تو جس کے پاس علم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے ذہن کی نوٹس کو کھولتے جاتے ہیں. ایک اور حدیث جو آتی ہے، یہ کون سی ہو رہی ہے؟ 4th یا 5th؟ یہ 5th ہے میرا خیال ہے. 5th ٹھیک ہے. 5th حدیث جو آ رہی ہے وہ کسی صحابی سے نہیں ہے، یوں سمجھے وہ رسول اللہ سے نہیں ہے، ایک صحابی رسول سے ہے. اور صحابی رسول بھی ایسے جن کا نام بہت کم آپ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا ہے. یہ ہیں، ان کا نام ہے حذیف، ہا ضاد یا فا، ہا پر پیش آتی ہے. حذیف، ہا ضاد یا فا، حذیف ابن الحارث الثمنی. بہت مشہور صحابی نہیں مگر صحابی تھے. ان کے لیے کہا جاتا ہے حذیف ابن الحارث الثمنی، سین کے ساتھ الثمنی. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، یعنی جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے آس پاس لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی کو سورت یاسین آتی ہے؟ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا جس کا نام آتا ہے، وہ تابعی تھے. ظاہر بات ہے جو صحابی کے سامنے موجود ہے وہ کون ہوگا؟ تابعی ہوگا. ان کا نام آتا ہے صالح ابن شریح، شین واو را یا ہا. تو یہ صحابی تھے. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر اس وقت کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو سورہ یاسین حفظ ہو؟ تو ایک شخص نے، صالح نے ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کہا آپ تلاوت کیجئے. کس نے کہا تلاوت کیجئے؟ جن کا انتقال ہو رہا تھا. صحابی نے کہا، حذیف نے کہا تابعی سے کہ آپ تلاوت کیجئے. انہوں نے تلاوت شروع کر دی. اب ہوا یہ کہ جب تلاوت کرنے والے تابعی آیت نمبر 22 پر سورت یاسین کے پہنچے تو ان صحابی کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک صحابی کا عمل تھا، صحابی نے ہی کہا اور صحابی کے کہنے کے اوپر ہی ایک تابعی نے تلاوت کی. آیت بعض روایات میں آتا ہے آیت نمبر 22، بعض روایات میں آتا ہے آیت نمبر 40. دونوں آیات جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، واللہ اعلم. بہرحال اسی آیت تک پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا. اس موقع کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورت یاسین جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی پڑھنی چاہیے. ڈیتھ بیڈ پر تو پڑھنی ہی چاہیے یہ کہا جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی پڑھنی چاہیے. اس میں ایک چیز کا یاد رکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام سنا ہے؟ 14th سینچری اسکالر میں بہت فیمس تھیولوجین، عقیدے کو پڑھانے والے. انہوں نے یہ اس عمل سے صحابی کے یہ ڈرائیو کیا، اور یہ ان کا کہنا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا،
کہ جب کسی انسان پر نزع کا عالم ہو، نزع کا عالم مطلب اس کی جان نکل رہی ہے، ڈیتھ بیڈ پر ہے، بٹ کنڈیشن ہے کہ وہ ہوش و حواس میں ہو، وینٹیلیٹر پہ نہیں پڑا۔ جو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے ہیں 99% وہ اپنے کانشیس لیول کو کھو چکے ہوتے ہیں، آپ بولیں گے ان کو آواز نہیں آ رہی ہوتی، جبھی تو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہے۔ سو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا شخص جس پر جان کنی کا عالم ہو، اس کی جان نکل رہی ہو، کانشیس ہو، بات سن سکے، کان آپ بولیں تو اس کے دماغ اور اس کے کان اس کو سن سکیں، تو آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا یہ کہنا یہ حدیث، ایک تو اسکالر نے ایک بات کہی ہے، حدیث نہیں ہے یہ، عمل کس کا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا؟ نہیں، کس کا عمل تھا؟ صحابی کا عمل تھا۔ سو بس یہی چیز، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان هذه السورہ، یہ وہ سورت ہے مشتملۃ علی التوحید والمعاد، یہ وہ سورت ہے جو انسان کی توحید اور آخرت کے عقیدے کو درست کر دیتی ہے۔ معاد کہتے ہیں آخرت کا کانسیپٹ، عقیدہ آخرت۔ سو اس لیے جاتے جاتے انسان کو ایک دوبارہ سے اس کے عقائد کو رینیول کے لیے پڑھایا جا سکتا ہے۔ گلیڈ ٹائڈنگز بھی آپ کو اس صورت کے اندر ملتے ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ کا اجتہاد ہے، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام مالک جو ہیں وہ اس چیز سے کمپلیٹلی منع کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی اس کی فیور میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو صحابی کی روایت ہے یہ بھی ایک طرح سے ضعیف کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کنی کے وقت جو صحیح حدیث موجود ہے اور جس کو آپ کو اپنانا چاہیے وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں آتی ہے کتاب الجنائز کی سب سے پہلی حدیث۔ اگر آپ کے پاس صحیح مسلم ہے اس میں آپ چیپٹر کھولیے کتاب الجنائز، پہلی حدیث اس میں آتی ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یاد رکھیں ہم نے اس کو بنا لیا، ان جنرل معاشرے نے اس کو بنا لیا، پر جب مرنے والا مر جاتا ہے تو بیجوں کے اوپر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہاں سے آیا۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لقنو، عربی زبان اگر سمجھ آتی ہو تو ہم بہت سی اپنی الجھنوں کو کھول سکتے ہیں۔ لقنو تلقین کرنے سے ہے، تلقین کس کو کی جاتی ہے؟ جو زندہ ہے، آپ مردوں کو تو تلقین نہیں کر سکتے۔ اپریشیٹڈ کیا ہے کہ جب کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس کو کلمہ پڑھایا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق جب آپ کلمہ پڑھا دیں گے اس کو، تو جس کا آخری کلام کلمہ تھا اور وہ مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ دس از دا عقیدہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا۔ اللہ ہمیں بغیر جہنم میں داخل کیے جنت میں ڈائریکٹ داخل فرما دے۔ اللہ ہمیں اس علم کی اصل ایسنس تک پہنچنے والا بنائے۔ اللہ ہم مسلمان عورتوں کو اتنی ہمت اور سٹیمنا دے کہ ہم اس کھوئے ہوئے علم کو دوبارہ سے زندہ کر سکیں۔ اللہ ہماری عقل میں وہ طاقت دے دے کہ ہم اس علم کو سمجھیں بھی اور ہم اس علم کو آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمارے لیے علم پر عمل کرنا بھی آسان بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔